الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پوچھنا یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ والے سما اور قوالی کے قائد ہیں تو اس کے بارے میں کیا شریعت اجازت دیتی ہے؟ تو یہ پوچھنا ان سے چاہیے نا بھائی، یہ کام کوئی اور کرتا ہے، آپ پوچھنے کسی اور سے جاتے ہیں کہ یہ تو ٹھیک بات ہے۔ جو کرتے ہیں ان کے پاس کوئی جواز ہوگا یا ان کے پاس کوئی دلیل ہوگی۔ اگر نعت خوانی یا بامانی اشعار یا اچھے شعر بغیر ساز وغیرہ کے پڑھے جائیں تو یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی ثابت، حضرت حسان بن ثابت وغیرہ یہ دوسرے شعراء آپ کی محفل میں بھی آپ کو نعت یا اشعار یا مدح کے اشعار یا کفار کی ہجر بھی کی جاتی تھی، بلکہ حضور نے حکم دیا تھا کہ ان کی ہجر لکھو، تو اس میں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں۔ آگے یہ جو ساتھ ساز وغیرہ ملا لیتے ہیں ان کے پاس کوئی ہوگی دلیل؟ ہمارے ہاں جب ہے نہیں تو ہمیں اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ ہوتا یہ ہے کہ جب حقائق رخصت ہو جاتے ہیں تو رسومات رہ جاتی ہیں۔ تو اصل مسئلہ یہ نہیں کہ یہ سما جائز ہے یا نہیں جائز، یا قوالی جائز ہے یا نہیں جائز، اصل بات یہ ہے کہ بہت کم لوگ ایسے رہ گئے ہیں جو قلبی کیفیات کے حامل ہوں یا جن میں اتنی قوت ہو کہ دوسرے میں بھی منتقل کر سکے۔ یہ زیادہ تیز چھوڑ پائے صاحب اور بتائیے جا رہے ہیں تھوڑے مطلب اجے بھی چھوڑ جاؤں گا آپ بات۔ تو جب وہ چیزیں جو اصل ہیں وہ نہیں رہتی تو پھر رسومات اور رواجات اور شعر و شاعری میں اور اس میں ساز و آواز میں ایک کیف تو ہوتا ہے، چلو کسی طرح تو لوگوں کو مصروف رکھا جائے۔ بہرحال یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ مراقبہ موسم میں سالک کی روح جنت تک پہنچ جاتی ہے اور انعامات کا مشاہدہ کرتی ہے، جبکہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ نے متقین کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں نہ کسی کے دل میں خیال آیا۔ میرے بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے بھی 45 سال ہو گئے مراقبہ موضوع کرتے ہوئے، اور میری عادت ہے کہ میں جب بھی اکیلے میں ذکر کرتا ہوں یا ذکر کراتا بھی ہوں تو اکثر اپنے آپ یہ مراقبہ کرتا رہتا ہوں۔ ہم نے تو کبھی پھر کے جنت نہیں دیکھی، یہ کون ہے مراقبے والا جس نے جنت پھر کے دیکھی؟ اور اگر روح مشاہدہ کرتی ہے تو بالکل سرسری سا مشاہدہ ہوتا ہے، اس میں کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں، کہاں کہاں ہیں، کیا کچھ۔ روح کا مشاہدہ اور بدن اور روح کا استعمال کرنا، شاید آپ کو اس میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ایک چیز کا مشاہدہ روح کرتی ہے تو وہ پھر تفصیل تو نہیں ہوتا، یہ تو نہیں ہوتا کہ وہ ساری چیزیں دیکھ لے۔ پلسرات یا عرص معاشر یا باب الجنہ یا حور مقصورات فی الخیام میں ایک بات خیمہ کو نظر آ گیا، اس سے آپ نے کیسے قیاس کر لیا کہ جنت یہی کچھ ہے؟ پھر صرف روح کا
مشاہدہ کرنا اور جسم اور روح کا مل کر وہاں رہنا بسنا، شاید اس میں کوئی تھوڑا سا فرق ہوگا، تو آپ نے یہ خیال نہیں کیا۔ ویسے آپ اگر چاہیں تو یہ مراقبہ نہ کیا کریں، یہ کوئی فرق تو نہیں ہے، آپ ایک ہی بار جا کے دیکھ لیجیے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ مراقبہ کریں، بلکہ میں تو نے کرانا ہی چھوڑ دیا اس لیے کہ لوگوں میں استعداد ہی نہیں رہی، سمجھ ہی نہیں رہی۔ اب تو ایسے مراقبات کرائے جائیں تو ڈر لگتا ہے کہ لوگ گمراہ نہ ہو جائیں، اس لیے کرانا ہی چھوڑ دیا ہے، اور اسی لیے چھوڑ دیا ہے کہ آپ کا شعور اتنا ہے کہ مراقبہ کرنا کچھ اور معنی رکھتا ہے، اور وجود اور روح کے ساتھ وہاں رہنا بسنا اور معنی رکھتا ہے۔ آپ مراقبے میں یہاں سے مسجد نبوی دیکھ تو لیتے ہیں، لیکن مسجد نبوی میں جا کر نمازیں ادا کرنا اور مراقبے میں دیکھنے میں کوئی فرق ہے؟ وہی فاصلے ہوتے ہیں۔ مراقبے میں آپ روز سیر کعبہ کرتے ہیں، کیا اس سے عمرہ یا حج ادا ہو جاتا ہے؟ سمجھ نہیں آتی کہ کیسے کیسے سوال آپ کو سوچتے ہیں اور یہ کیوں سوچتے ہیں۔ آپ یکسو ہو کر اللہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے اور اس میں اس طرح کی مین میں کیوں نکالتے رہتے ہیں؟ 25 برس گزرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹیوں میں، 25 برسوں میں کوئی سوال پیدا نہیں ہوا نا، تو سوال جو حضرت نے بتا دیا اس پر ڈٹ کے اس پہ محنت کرتے ہیں۔ میری سمجھ کے مطابق آپ لوگ محنت کم کرتے ہیں نا، 4 دن یہاں آئے تب تو لگے رہے، پھر یہاں سے نکلے فرصت ملی ذکر کر لیا، نہ ملی نہ کیا۔ تو جب محنت نہ کی جائے یا یکسو ہو کر کام نہ کیا جائے تو پھر زیادہ سوال اور زیادہ وساوس اور اس طرح کی باتیں زیادہ سوچتی۔ تو میرے بھائی یہ چیز سمجھنے سمجھانے کی نہیں ہے، یہ سمجھ سے اور سمجھانے سے کیفیات کا پتہ نہیں چلتا۔ کیفیات وارد ہوتی ہیں تو جس دل پہ وارد ہوتی ہیں صرف وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کیفیت میں کیا ہے۔ عام جسم کی کیفیات، آپ وجود کی کیفیات دیکھ لیں، غم اور خوشی دل پہ وارد ہوتی ہیں ظاہری طور پر، تو کسی کو دکھ نہ پہنچے تو اسے کیا پتہ چلتا ہے غم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو کوئی چیز میسر نہ ہو جس سے خوشی ہو تو کیا پتہ چلتا ہے خوشی کا؟ جسمانی کیفیات، بھوک پیاس وغیرہ کو دیکھ لیں، غصے کو دیکھ لیں۔ اب بھوک، کسی کو بھوکا رکھو تو اسے سمجھ آ جائے گی بھوک کیا ہوتی ہے، ورنہ لاکھ کتابیں لکھ کر بتا دو یہ بھوک ہے یہ بھوک ہے، سمجھ نہیں آتی۔ کسی کو پیاسا رکھو تو اسے سمجھ آ جاتی ہے پیاس کیا ہوتی ہے۔ ایک کیفیت ہے نا جو جسم پہ وارد ہوتی ہے، جو کیفیات روح پہ اور قلب پہ وارد ہوتی ہیں اس سے زیادہ حساس اور زیادہ نازک ہوتی ہے۔ اب ان کے سوال و جواب اور بحث و تمیز سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور جب نصیب ہوتی ہیں تو خود تفصیل بھی سمجھ آنے لگ جاتی ہے۔ بہرحال یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اگر پوری دنیا کی حکومت بھی مل جائے تو وہ ایک لطیفہ قلب کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، کہ وہ فانی ہے، اسے چلے جانا ہے، اور حکمران بھی دنیا کی ساری نعمتیں استعمال نہیں کر سکتے۔ وہ ایسا بے نیاز ہے کہ جن کو غربت دیتا ہے وہ لکڑیاں بھی کھا جاتے ہیں، اور جن کو دولت دیتا ہے وہ کھانا بھی نہیں کھا سکتے۔ کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں اور جو اور چنے کھا کر وقت گزارتے ہیں، وہ اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ دنیا کی ساری چیزوں کی حیثیت ایسی ہے، بلکہ حدیث شریف میں ہے کہ اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی دنیا کی ساری نعمتوں کی قیمت اللہ کے نزدیک ہوتی تو کافر کو تو کوئی چیز دنیا کی دیتا ہی نہیں، پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ دنیا تو ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ کافروں کو بھی دے دیتا، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔
لیکن یہ کیفیات جو طلب اثر محمد الرسول اللہ سے نصیب ہوتی ہیں، ان کا ایک ذرہ بھی نصیب ہو جائے پوری دنیا کی حکومت سے قیمتی ہے۔ تو آپ جتنا کاوش یہ الٹ پلٹ سوال سوچنے میں کرتے ہیں، اتنی محنت اس کے حصول میں کیجیے۔ ان سوالوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ وہم ہے، وہم جو کام سے روکنے کے لیے شیاطین ڈالتے ہیں کہ چلو کوئی وہم تو ڈال دو، اتنی دیر جتنی دیر سوچے گا اتنی دیر تو اللہ نہیں کرے گا۔ تو اس قسم کے فضول سوالوں میں وقت ضائع نہ کیا کیجیے۔ یہ نہیں کہ مجھے اس سے کوئی بڑی تکلیف ہوتی ہے، میرا کیا ہے بھائی، میں تو جو سمجھ میں آتا ہے جواب دے دیتا ہوں، لیکن آپ یہ خیال کیجئے کہ اس طرح کے اوہام آپ کی کیفیات کو اور دل کی حالت کو کتنا نقصان پہنچائیں گے۔ تو یکسو ہو کر محنت کیجئے، ارکان صلاۃ کی ادائیگی کیسے ہے، طریقہ نماز کیسے ہے، وضو کا، یہ بنیادی باتیں ہیں جو آدمی ساری عمر نماز پڑھتا رہتا ہے اور اسے یہ آتی نہیں ہوتی۔ آپ کسی مسجد میں بیٹھ کر دیکھ لیں تو ہر آدمی مختلف انداز سے وضو کر رہا ہوتا ہے، طریقہ وضو نہیں آتا، بس ہاتھ منہ دھویا اور پانی کے چھینٹے اڑائے چل۔ نماز کی ادائیگی اور ارکان کا پورا پورا ادا کرنا اور اس کا دھیان رکھنا پتہ ہی نہیں ہوتا ان چیزوں کا۔ تو آپ کے یہ 8 روزہ اور 6 ہفتہ اور 5 ہفتہ کورسز جو ہیں یہ اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان بنیادی باتوں سے تو کم از کم بندے کو واقفیت ہو جائے، اور جو ادا کرتا ہے وہ ظاہری طور پر تو سنت کے مطابق پوری محنت سے ارکان ادا کرے، اور اللہ قلبی کیفیات بھی عطا کرنے والا ہے، اور کوشش کرے کہ قلبی اور روحانی طور پر بھی حضوری سے ارکان ادا کرے۔ یہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے آپ کے پاس، ان کاموں میں لگائیے، محنت کیجیے۔ اور سوال جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے سوال ضروری ہوتا ہے۔ اگر بندہ سوال نہ کرے تو اسے سمجھ کیسے آئے گی؟ اگر ان سوالوں میں کوئی وہ نہیں ہے، معقولیت نہیں ہے، تو بھی سائل کو ایک گنا تسلی تو ہو گئی، جواب تو ہو گیا۔ سوال کرنے میں بے شک مت ہچکچائیے، پوچھنے سے ہی باتوں کا پتہ چلتا ہے اور شعور آتا ہے۔ اچھی بات ہے، ضرور پوچھا کیجیے، لیکن یہ میری گزارش یاد رکھیے کہ یہ سوال وہم نہ بن جائیں اور ان پہ وقت ضائع نہ کیجیے۔ ان کا ایک خاصہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ذہن سے چپک کے رہ جاتے ہیں، اور آدمی کا جو وقت اس نے ادھر مراقبات میں یا توجہ میں لگانا تھا وہ ادھر سوچوں میں ادھر بھٹک جاتا ہے۔ اللہ کریم توفیقی عمل عطا فرمائے۔ اب پچھلے جمعے پہ ایک ساتھی نے ہمارے ساتھ یہاں جمعہ ادا کیا اور کل وہ فوت ہو گیا۔ زندگی تو کیا ہے، کوئی لمحہ بھی آخری لمحہ ثابت ہو سکتا ہے۔ اس لیے اپنی توجہ، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ عُدَّ نَفْسَكَ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ، اپنے آپ کو اہل قبر میں سے سمجھو، اور اس بات کو مد نظر رکھ کے ان امور کو سوچو جو تمہیں وہاں پیش آنے والے۔ اللہ کریم مہربانی فرمائے، ہمت دے، توفیق دے اور قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔